بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا بحیرہ روم میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے سنگم پر ترکی سے صرف 30 کلومیٹر کی دوری پر قبرص نامی نہایت خوبصورت جزیرہ ہے۔ یہ قدیم جزیرہ آج کل دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک یونانی قبرص اور دوسرا ترک قبرص۔ شمالی علاقہ ترک قبرص کہلاتا ہے جہاں ترکوں کی حکومت ہے۔ لارناکا قبرص کا تیسرا بڑا شہر، تجارتی بندرگاہ اور سیاحتی مقام ہے۔ قبرص کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی یہی ہے۔ یہاں نمکین پانی کی ایک جھیل ہے جس کے کنارے ایک خوبصورت مسجد اور جلیل القدر صحابیہ کا مزار ہے جو یہاں شہیدات البحر یعنی سمندری شہیدہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ قبرص میں کئی لاکھ ترک مسلمان آباد ہیں جن کا عقیدہ ہے کہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی کے بعد یہ چوتھی مقدس ترین مسجد ہے۔ یہاں کے لوگ شہیدات البحر کے مزار کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے بارش سمیت اپنی تمام حاجات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ جب ترک بحریہ کے جہاز یہاں سے گزرتے ہیں تو احتراماً اپنے بادبان آدھی بلندی پر کر دیتے ہیں اور توپوں کی سلامی دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس طرح وہ آئندہ سفر میں بحری خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس مسجد اور مزار کی خوبصورتی اور نظم و ضبط دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ غیر مسلم شہری بھی ان مقامات کا احترام کرتے ہیں۔ شہیدات البحر کے لقب سے یاد کی جانے والی ان برگزیدہ صحابیہ کی کنیت ام الحرام ہے۔ اصل نام پر اختلاف ہے، بعض نے الرمیسہ یا المغیزہ بھی لکھا ہے۔ والدین کا تعلق مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج کے خاندان بنو نجار سے تھا۔ رسول اللہ کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ چنانچہ بنو نجار کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ حضرت ام حرام کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت ام حرام بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ والدہ کا نام ملیکہ تھا جو مالک بن عدی بن زید بن منات بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کی بیٹی تھی۔ حضرت ام حرام حضرت ام سلیم کی حقیقی بہن تھیں، یوں وہ حضرت انس کی خالہ ہوئیں۔ حضرت ام سلیم اور حضرت ام حرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کی والدہ کی پوتی تھیں۔ اس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں۔ حضرت ام حرام کا پہلا نکاح حضرت عمرو بن قیس بن زید بن سواد بن مالک بن غنم بن مالک بن نجار سے ہوا، جن سے دو صاحبزادے حضرت قیس اور حضرت عبداللہ ہوئے۔ شوہر حضرت عمرو اور صاحبزادے حضرت قیس نے غزوہ بدر میں اپنی بہادری اور شجاعت کے خوب جوہر دکھائے۔ غزوہ احد میں بھی اس خاندان نے بھرپور طریقے سے حصہ لیا اور دونوں باپ بیٹا داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کا ایک اور نامور صحابی حضرت عبادہ بن صامت سے نکاح ہوا، جن سے ایک صاحبزادے حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ شوہر اور بیٹے کی شہادت کے ایک سال بعد 4 ہجری میں بحر معونہ کے اندھوکناک سانحے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت ام حرام کے حقیقی بھائی حضرت حرام بن ملحان بھی شامل تھے۔ ایک ہی سال میں 3 جوان شہادتوں کا غم ناقابل برداشت تھا، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خالہ کی دل جوئی کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ام حرام کا قیام وادی قباء میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گھرانے سے بہت انسیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مسجد قباء تشریف لاتے تو قیام حضرت ام حرام ہی کے گھر فرماتے، وہیں کھانا سے فارغ ہو کر قیلولہ بھی کرتے۔ خالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال رکھتی اور دل و جان سے خدمت میں مصروف رہتی۔ حجۃ الوداع کے بعد ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے۔ کھانا تناول فرمانے کے بعد آرام فرمایا۔ کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے تو حضرت ام حرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے سبز سمندر پر سوار ہو رہے ہیں، ان کی مثال دنیا اور آخرت میں تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ آرام فرما ہو گئے اور کچھ دیر بعد پہلے کی طرح مسکراتے ہوئے اٹھے۔ حضرت ام حرام نے اس مرتبہ بھی وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی والی بات دہرائی۔ اس پر انہوں نے اپنی شرکت کے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام حرام تم سب سے پہلے لشکر میں شامل ہوگی جو بحری رستے پر جہاد کرے گا، اور یہ کہ بعد والوں میں تمہاری شرکت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث
حدیث میں حضرت عمیر بن اسود غنی فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت کی حضور میں حاضر ہوا۔ آپ کا قیام ساحل خمس پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا، ان کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی تھی۔ ہم سے ام حرام نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت واجب کر لی ہے۔ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اسلام کی ابتدائی دنوں میں کیسر و کسریٰ کی بادشاہتوں کے جاہ و جلال اور تکبر رعونت کے پرچم دنیا کے ایک بڑے حصے پر لہرا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے پر حملے کی تواتر کے ساتھ اطلاعات مل رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو اپنا قاصد بنا کر حاکم بصرہ کی جانب روانہ کیا، لیکن راستے میں کیسر روم کے گورنر شرجیل نے انہیں شہید کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی امارت میں 3000 صحابہ کا لشکر روانہ کیا، لیکن کیسر روم ہرکل کی ٹڈی دل فوج کے مقابلے میں کامیابی نہ ملی۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، لیکن کیسر روم مقابلے پر نہ آیا۔ رومن امپائر کی متواتر شر انگیزیوں کی بنا پر 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کی امارت میں ایک بڑا لشکر رومیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی اطلاع پا کر وہ واپس آ گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے خلیفہ بنتے ہی جیش اسامہ کو روانہ کیا، جو کامیاب وہ کامران لوٹا۔ خلافت فاروقی میں کیسر و کسریٰ کی طاقتور ترین حکومتوں کا تختہ الٹ دیا گیا۔ کسریٰ کی حکومت تو صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئی، البتہ کیسر روم دمشق، شام، حمص اور مصر وغیرہ سے دستبردار ہو کر قسطنطنیہ تک محدود ہو گیا تھا۔ خلافت فاروقی کے آخری دور میں کیسر روم نے قبرص کو اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے حضرت فاروق اعظم سے جزیرہ قبرص پر بحری حملے کی اجازت چاہی، لیکن انہیں بحری حملے کی اجازت دینے میں تعامل تھا۔ یکم محرم 24 ہجری کو سیدنا عمر کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو شام کے تمام اضلاع کا مستقل حاکم مقرر فرما دیا اور ان کی درخواست پر قبرص پر بحری حملے کی مشروط اجازت دے دی۔ حضرت امیر معاویہ نے قبرص پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا اس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو دردہ، حضرت شداد بن اوس، حضرت عبادہ بن صامت اور ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی شامل تھے۔ ساحل شام سے کشتیوں پر مشتمل یہ بحری لشکر روانہ ہوا اور قبرص کے ساحل پر جا اترا۔ حضرت ام حرام کشتی سے ساحل پر اتری اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہا تو وہ بدک کر بھاگا، جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور انتقال کر گئیں۔ یوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ کیسر روم قبرص میں مقابلے کی تاب نہ لا سکا، وہ قسطنطنیہ فرار ہوا اور وہاں فوت ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اسے قبرص ہی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ایک زبردست جنگی بیڑا تیار کیا تو حضرت ام حرام نے بھی جہاد پر جانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کے شوہر نے سمجھایا کہ بحری جنگ میں بہت زیادہ مشکلات اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس پہلے بحری جہاز میں شرکت کی بشارت فرمائی تھی اور اسی شوق میں تو میں تمہارے ساتھ مدینے سے شام آئی ہوں۔ چنانچہ انہیں بھی بحری جہاد میں شامل کر لیا گیا۔ 28 ہجری کے شروع میں مسلمانوں نے جزیرہ قبرص پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ کیسر روم قسطنطین مجاہدین کے اس طوفانی حملے کا مقابلہ نہ کر سکا، یوں پورے جزیرے پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام حرام نے بنت قرظ حضرت معاویہ کی بیوی کے ساتھ دریا کا سفر کیا، پھر جب وہ واپس ہوئیں اور اپنی سواری پر چڑھیں تو اس سے گر گئیں اور اسی میں ان کی وفات ہو گئی۔ انتہائی کٹھن حالات اور وسائل نہ ہونے کے باوجود صحابیات نے جنگ سے لے کر زمانہ امن تک زندگی کے ہر شعبے میں جو عظیم الشان اور مغیر العقول کارنامے سر انجام دیے، ان کی مثال ترقی یافتہ دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی۔ بلا شبہ بدی کی قوتوں کے زہریلے اثرات سے اپنے گھر، خاندان اور معاشرے کو نجات دلانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ ہم ان عظیم صحابہ اور صحابیات کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی ایمان فروز
زندگیوں کے تذکرے سے اپنے ماحول کو معطر و منور کریں۔